بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر آسیہ حبیب، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ایٹ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ. آج ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے بیک ایک ان پریگنینسی. اب تقریباً تمام خواتین کو مور اور لیس بیک ایک کی شکایت رہتی ہے پریگنینسی کے دوران. تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اور کیسے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پریگنینسی کے دوران ویٹ گین ایک نارمل سی بات ہے، لیکن ویٹ اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے ہمارے پٹھوں اور جوڑوں پر زیادہ اسٹرین پڑتا ہے. پھر اکثر پیشنٹس کو اس کی وجہ سے کمر درد کی شکایت رہتی ہے. دوسری جو اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ ہے پریگنینسی کے جو آخری 3 ماہ میں بچے کی گروتھ کی وجہ سے جب ٹمی بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ آگے کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. اب اس شفٹ کو بیلنس کرنے کے لیے جو ریڑھ کی ہڈی کا جو کرو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کمر میں تناؤ اور درد کی کیفیت پائی جاتی ہے. پھر جو تیسری بڑی وجہ ہے وہ ہے ایک ہارمون ریلیکسن. ریلیکسن جو ہے پریگنینسی کے دوران ریلیز ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو جسم کے جتنے پٹھے ہیں، مسلز اور جوڑ ہیں وہ سارے ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور اسپیشلی جو پریگنینسی کے آخری ماہ میں اس کے ایفیکٹس زیادہ پروناؤنس ہو جاتے ہیں، کیونکہ خاص کر جو پیلوک ایریا میں جو تمام جو لیگامنٹس اور مسلز ہوتے ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں تاکہ بچے کی پیدائش میں آسانی ہو. اور اس کی وجہ سے بھی اگر آپ ابرپٹ موومنٹس کریں، ایک دم سے اگر اٹھیں بیٹھیں یا جرکی موومنٹس کریں تو مسلز پل ہو جاتے ہیں اور آپ کو اکثر درد کی شکایت رہتی ہے. پھر آ جاتی ہے ڈائٹ اور سپلیمنٹس ہو گئے. ڈائٹ میں اگر بیسیکلی جو کیلشیم اور وائٹامن ڈی جو ہیں وہ بونس کی اسٹرینتھ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. آپ کے ڈائٹ میں جو ہے کیلشیم وائٹامن ڈی کا استعمال ان ٹرمز آف ڈیری پروڈکٹس ہو گئے، نٹس ہو گئے، ان زیادہ ہونا چاہیے. اور اکثر خواتین کو پریگنینسی کے دوران دودھ اور دودھ والے پروڈکٹس اچھی نہیں لگتی. تو اگر وہ چیزیں اگر وہ نہیں لیتی تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پھر جو کیلشیم وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس ہیں وہ ضرور ریگولرلی لیتی رہیں، تاکہ کیلشیم وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جو مسلز اور پٹھوں میں جو درد ہوتے ہیں وہ نہ ہو سکیں. پھر ایک اور جو وجہ ہے وہ ہے پوسچر. تو پوسچر پریگنینسی کے دوران بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے آپ کے پوسچر کا آپ نے کافی دھیان رکھنا ہے. تو اب میں بتاؤں گی کہ آپ ان پرابلمس کو آپ نے ٹیکل کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے تو ویٹ گین پہ آپ نے کافی فوکس کرنا ہے. بہت زیادہ ویٹ گین نہیں ہونا چاہیے. پر پریگنینسی ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا کھانا ڈبل ہو جائے. کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی پہ زیادہ فوکس کریں. اچھی ڈائٹ لیں جس میں زیادہ نیوٹرینٹس ہوں، ویجیٹیبلز ہو گئے، فروٹس ہو گئے، نٹس ہو گئے، ڈیری پروڈکٹس ہو گئی، پروٹینز ہو گئے، کاربوہائیڈریٹس. ہر ایک چیز ماڈریشن میں آپ نے اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کرنی ہے. بیکری اور جنک فوڈ اور جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں ان کو آپ نے ڈسکریج کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے کیلشیم اور وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس آپ نے ریگولرلی لینے ہیں، کیونکہ ایون اگر آپ کی ڈائٹ اچھی بھی ہو پھر بھی جو جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے پریگنینسی کے دوران وہ اس ڈائٹ سے پوری نہیں ہو پاتی، اور آپ نے سپلیمنٹس کا استعمال باقاعدگی سے کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ آپ کا پوسچر ہے. پوسچر کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. زیادہ دیر تک آپ کھڑے نہ رہیں. اگر آپ کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ کو زیادہ دیر کے لیے کھڑا رہنا پڑتا ہے تو پھر آپ بیچ میں تھوڑی دیر بعد بریکس لیں، بیٹھ جائیں، ریسٹ لیں، پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے. اور ہائی ہیلز کا استعمال نہ کریں، کمفرٹیبل سے شوز یوز کریں. بیٹھے ہوئے آپ نے اپنی کمر کو سپورٹ دینا ہے، اس کے ساتھ بھی کافی حد تک آرام مل جاتا ہے آپ کو. اور لیٹے ہوئے جو ہے آپ سیدھا نہ لیٹیں بلکہ سائڈ پہ لیٹا کریں. اسپیشلی اگر آپ لیفٹ لیٹرل سائڈ پہ لیٹیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کو بیک پین کی شکایت کم ہو جائے گی، بلکہ اس لیفٹ سائڈ پہ لیٹنے سے بچے کی طرف بلڈ فلو بھی بڑھ جاتا ہے اور بچے کی گروتھ بھی کافی بہتر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر یہ چیزیں بھی ہیلپ فل نہ ہوں تو آپ کچھ وارم کمپریسز یا کچھ ٹکور وغیرہ جو گھر میں دیتے ہیں، گرم کپڑے کی ٹکور وغیرہ آپ دے سکتے ہیں. یا کوئی جو لوکل پین کلر کریمز ہوتی ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس سے بھی مساج کر سکتے ہیں، وہ بھی کافی ہیلپ فل ہوتی ہیں. اور آخر میں جو ہے اگر کوئی بھی چیز سے آپ کا پین ریلیو نہ ہو تو پھر فزیوتھیراپی از لیفٹ. فزیوتھیراپی آپ کسی اچھے سے کوالیفائڈ فزیوتھیراپسٹ سے آپ کانٹیکٹ کریں. وہ آپ کو بتا دیں گے کہ پریگنینسی کے دوران
جو ہے کس طرح کے پوسچرز ہو گئے اور کون سی ایکسرسائز ہیں جو آپ کے بیک ایک کو ریلیو کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہیں. تو یہ ساری کچھ وجوہات تھیں اور اس کا ریمیڈیز تھیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے. اور اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہوں بیک کیک سے ریلیٹڈ یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور کویشچن ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.